السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سارے پیغمبر اور انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ اس میں سے ایک نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو بھیجا اپنے پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں تک۔ تو آپ جو ہے وہ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی تھی، اس بستی میں آپ پہنچے۔ اس کا نام بستی کا نام تھا نینوا۔ تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کرا اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ وہ تبلیغ کرتے رہے اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ آپ کی بات ماننا تو دور کی بات تھی، وہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ تو آپ ان کے رویے سے بہت دل برداشت ہوئے، آپ کو بہت برا لگا، اور آپ نے کیا کرا کہ وہ بستی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور دریا کے کنارے چلے گئے۔ جب آپ دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں پر جو ہے ایک کشتی تھی، آپ اس میں سوار ہو گئے۔ جب آپ اس کشتی میں سوار ہوئے اور وہ کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ تو کشتی میں جو موجود لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس میں ضرور کوئی ایسا بھاگا ہوا غلام سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر اس کشتی میں آ بیٹھا ہے اور کشتی ڈوب رہی ہے۔ لہٰذا ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ ہاں شاید میں ہی وہ اللہ کا غلام ہوں کہ جو میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور میں کشتی میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو جب کشتی ڈوبنے لگی تو وہاں کے جو کشتی میں موجود لوگ تھے انہوں نے آپس میں صلاح مشورے شروع کر دیے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ناموں کی پرچیاں ڈالتے ہیں اور ان میں سے ایک پرچی اٹھاتے ہیں، اور جب جس کا نام لکھے گا اس کو دریا میں پھینک دیں گے۔ تو جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو جب پرچی اٹھائی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھا۔ تو لوگوں نے آپ کے نورانی چہرے کی طرف دیکھا اور کچھ لوگ آپ کو جانتے بھی تھے، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اللہ سے بھاگ کر اس میں سوار نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، دوبارہ بھی آپ کا نام نکلا، تیسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی تب بھی آپ کا نام نکلا۔ تو لوگوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ اب جیسے ہی آپ کو دریا میں پھینکا گیا، وہاں اللہ کے حکم سے ایک مچھلی تھی، اس نے آپ کو نگل لیا۔ کیوں نگلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے حکم نہیں مانا تھا اور اپنی مرضی سے آپ بستی چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو جیسے ہی مچھلی نے آپ کو نگلا، آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کئی دن تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور ظاہر مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ بہت دبلے اور کمزور بھی ہو گئے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے۔ تو اس میں آپ کو ایک دعا بتائی گئی، اور دعا کا نام ہے آیت کریمہ، اور دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ سورۃ الانبیاء میں ہے، اور اس کا ورد آپ کرتے رہے مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرکار آپ کو معاف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ اچھا، ادھر جو آپ بستی چھوڑ کے گئے تھے تو وہاں کے لوگ بہت پریشان ہوئے جب آپ چلے گئے، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں گھیر نہ لے، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ پچھلی قوموں پہ جو بھی کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ان کے انبیاء کی بات نہیں سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرماتا تھا۔ لہٰذا وہ سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس پیغام کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور تو ہمیں معاف فرما۔ تو انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو معاف کر دیا، اور حضرت یونس علیہ